اللہ الرحمن الرحیم. میں 1944 دہلی میں 4 رمضان المبارک کو پیدا ہوا اور میرے اتفاق ہے کہ جوڑو بھائی محمد الیاس بھی میرے ساتھ ہی پیدا ہوئے. اور 1947 میں جس طرح سے پاکستان بنا تو سب مائیگریٹ کر گئے، تو ہم بھی پاکستان آ گئے، ڈائریکٹ کراچی پہ آئے. اس کے بعد کچھ ہمارے برادری میں ہوتا ہے کہ شاگردی کرائی جاتی ہے 6-7 سال کے بچے کو، تاکہ وہ ذرا اسکول جائے تو واپس آ کر کچھ سیکھنا بھی شروع کر دے. تو والد صاحب نے بھی اپنے ایک دوست کے ہاں مجھے بندر روڈ پہ ایک چیپ ہاؤس ایک دکان ہوتی تھی، اس میں شاگردی کے لیے بھیج دیا. تو اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کے، چونکہ وہ بھی ہمارا گھر بنس روڈ پہ تھا تو واکنگ ڈسٹینس پہ جاتا تھا. پھر 11 سال کی عمر میں والد صاحب نے باقاعدہ دکان کھولی. اس سے پہلے وہ اپنے ہندوستان کے معاملات، اپنی جائیدادیں وہ بیچنا چاہتے تھے، اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہتے تھے. اس میں ان کو کافی ٹائم لگ گیا تھا، تو اس لیے کوئی کاروبار نہیں کر سکے. پھر واپس آنے کے بعد جب دکان کھولی تو اب طے یہ کرنا تھا کہ کیا کام کیا جائے، کیونکہ ہندوستان کا مزاج اور پاکستان کے مزاج میں بہت فرق تھا. اور پھر میرے مزاج میں اور والد صاحب کی سوچ میں بھی فرق تھا. میں چاہتا تھا کہ ادویات کا کاروبار کریں، والد صاحب چاہتے تھے نہیں کوئی جنرل مرچنڈائز کا کوئی کام کر لیں. تو طے یہ ہوا کہ اچھا ساتھ ساتھ کرتے ہیں، تاکہ دونوں میں جو زیادہ ترقی کرے گا وہ اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں گے. تو اللہ نے کیا کہ میڈیسن میں زیادہ ترقی ہوئی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مارکیٹ جو تھی وہ میڈیسن کی تھی بیسیکلی. تو ڈینس ہال کے پاس کچی گلی کہلاتی تھی، جو بعد میں میڈیسن اسٹریٹ کا نام ہم نے دیا تاکہ لوگ اس کو ذرا اچھے نام سے وہ کریں. کچی صرف 11 سال کی تھی. تو اب پڑھتا میں سندھ مدرسے میں تھا. تو ہم دونوں بھائی سندھ مدرسے سے 1 بجے فارغ ہوتے تھے اور پھر آ کے دکان کھولتے تھے، کیونکہ والد صاحب آرام سے دوپہر کے آتے تھے. تو ان کے آنے میں ہمارے آنے جانے میں بس 1-8 گھنٹے کا فرق ہوتا تھا. یہاں سے کاروبار بھی شروع کیا، اور کیونکہ ابتدائی کاروبار تھا تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. پھر رات کے 8-9-10 بج جاتے تھے. اللہ نے کیا کاروبار جتنی آدمی محنت سے کرتا ہے اور دیانتداری سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. تو خوب مدد کی. کاروبار کچی گلی کی سب سے چھوٹی دکان تھی، پھر اتنی ہوئی کہ وہ دکان چھوٹی پڑ گئی. پھر ہم کچی گلی نمبر 2 میں چلے گئے. اس سے تقریباً 5 گنا بڑی دکان تھی. وہاں اس زمانے میں دکانوں کا رواج ہوتا تھا. بس یہ اب سمجھ لیں کہ 5-6 سال کے بعد ہی ہم نے دکان بدل لی تھی. اور وہ کچی گلی نمبر 2 یوں تھی کیونکہ 1-2-3 گلیاں تھیں. دوسری گلی میں وہ یہ ٹاٹ کی بوریوں کا کاروبار ہوتا تھا. تو سب لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں تو کاروبار بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ٹاٹ کی بوریوں کا کاروبار ہے. مگر پرابلم یہ تھی کہ ہمارا کاروبار اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ جگہ کم پڑ رہی تھی. تو ٹریڈنگ کرتے تھے، مختلف کمپنیوں کا مال امپورٹ بھی کرتے تھے، اور ایجنسیز بھی تھی، ڈسٹریبیوشن بھی تھی. جی سب بہت پہلے. پھر اس کے بعد جب یہ چھوٹی پڑی تو پھر ہم نے 74 میں آرام باغ کی ایک بلڈنگ خریدی. یعنی 55 سے 74 19 سال کا وقفہ. اور 19 سال کے وقفے میں 4 سال میری اور عمر جمع کر لیجیے تو 23 سال ہی ہو گئے. تو اللہ نے کیا وہ بلڈنگ میں اتنا کاروبار ہوا کہ ہم نے پھر مینوفیکچرنگ ایک کمپنی خریدی، چاس اے مینڈوزا. یہ صدر میں ایک میڈیکل اسٹور ہوتا تھا. اس کے پاس ایک امریکن ایجنسی تھی کریمر اربن کی، وہ اس کی دوائیں کافی چلتی تھیں. تو خریدنے سے پہلے میں نے کہا میں امریکہ کا دورہ کر لیتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایجنسی خریدنے کے بعد لوگ ٹرانسفر نہیں کرتے. تو ہمارے گڈ ول میں وہ ایجنسی بھی شامل تھی. اس کے لیے میں امریکہ گیا پہلی مرتبہ. وہاں جا کے اتفاق یہ تھا کہ جب میں جاپان میں تھا تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں جانا ہے. تو میں یہاں سے ویزا بھی نہیں لے کے گیا تھا. تو وہاں جا کے امریکن ایمبیسی میں گیا ویزا لینے کے لیے. تو اس نے مجھے بہت چھوٹا سمجھ کے کہا کہ کس لیے جا رہے ہو. تو میں نے کہا جو میں اس لیے جا رہا ہوں. اس کو یقین نہیں آیا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک بندہ مینوفیکچرنگ کے لیے جا سکتا ہے.
تو اس نے کچھ ذرا طنزیہ جملے کہے اور مجھ سے کہتا نہیں مجھے شک ہے تم نہیں کرو گے، اور یہ کہہ کے اس نے میرا پاسپورٹ جو تھا نا ایک طرح سے پھینک دیا کاؤنٹر پہ سے، جو میرا کونسلر وہ لے رہا تھا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو کہا کہ آپ نے میرے پاسپورٹ کو کیوں پھینکا ہے، یہ حق آپ کو نہیں بنتا، آپ ریفیوز کر دیتے کوئی بات نہیں، آپ نے کر دیا تو مجھے آپ یا معافی مانگے یا اپنے کونسل جنرل سے ملائیں۔ تو وہ سمجھے چھوٹا بچہ یہ کیا اتنی بحث کر رہا ہے، مگر میں بھی میں نے کہا اچھا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک، ظاہر ہے کونسل جنرل گیٹ سے تو جائے گا نا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ٹائم لے کے دیتا ہوں۔ وہ گیا تو اس نے 3 بجے بلایا، جاپان میں ٹوکیو میں تھا۔ تو میں نے کہا اب کہاں جاؤں گا، 4 گھنٹے وہیں پر ٹہلتا رہا، باہر ہی دیکھا تو کوئی ریسٹورینٹ بھی مل گیا کہ جاپانی، چونکہ فش کھاتے ہیں زیادہ تو فش تو حلال ہوتی تھی، وہ کھائی، پھر آ کے بیٹھ گئے۔ تو اس نے 3 بجے بلا لیا مجھے۔ کونسل جنرل نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا مسئلہ کچھ اور تھا، بن کچھ اور گیا ہے، آیا تھا میں ویزا لینے کے لیے، لیکن جس طرح سے آپ کے کونسلر نے وہ کیا ہے یہ آپ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ اور میں جا رہا تھا تو اس کو یہ تھا کہ اس سے پہلے میں چائنا 8-10 دفعہ جا چکا تھا، اس زمانے میں چائنا سے ان کی دشمنی تھی۔ تو میں نے کہا دشمنی آپ کی مجھ پہ کیوں اتاری آپ نے، اور آپ کا طریقہ جو آپ کے کونسل کا تھا وہ غلط تھا۔ اس نے بلایا اس کو، اس سے کہا یہ بات ہوئی ہے، اس نے کہا نہیں میں نے تو ٹیبل پہ رکھا تھا۔ میں نے کہا نہیں ٹیبل پہ رکھتا تو نیچے گرتا، یہ آگے جا کے گرا ہے۔ تو سمجھ گیا، کہتا اچھا ٹھیک ہے لائیں کہاں ہے پاسپورٹ۔ میں نے پاسپورٹ دیا، اس نے کہا ان کو ویزا لگا دیں، کچھ وہ نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کام ہونا تھا ہو گیا۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے ہوٹل میں چیک کیا کہ میں بہت بڑے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں کے گنزا میں ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، اس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں انہوں نے فون کر کے کنفرم کیا کہ ہاں واقعی میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں یا نہیں۔ ویزا دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیک بھی کیا۔ چنانچہ میں چلا گیا وہاں امریکہ، وہاں جا کے ان سے میں نے بات چیت کی۔ تو میں نے ان سے یہ شرط پیش کی کہ ہم جو مال امپورٹ کرتے تھے وہ فنش گڈ میں کرتے تھے، ہم نے کہا ہمیں بلک میں آپ دیں گے تو ہم اس کو وہاں ری پیک کر کے اچھے پیسے بھی بچا لیں گے اور اس کو آگے بیچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ امریکن دوائیں بہت مہنگی ہیں یہ، اور ہمارے کمپٹیٹر دوسرے اس میں کمتی دام میں بیچ رہے ہیں۔ اس کی سمجھ میں آیا تو گارنٹی کیا ہے، میں نے کہا پہلا آپ کنسائنمنٹ پہلے سال کا آپ جو کہیں گے ہم منظور ہے۔ کافی اچھی نیگوشیشن کے بعد منظور ہو گیا۔ 2 سال کے بعد ہم نے ان سے کہا جی اب ہم اس میں بھی نہیں لیں گے، اب ہمیں آپ مینوفیکچرنگ کی اجازت دیں، کچھ را مٹیریل ہم آپ سے منگائیں گے، کچھ چیپر سورس سے منگائیں گے۔ تو انہوں نے کچھ کہا ہاں اچھا ہم بتائیں گے۔ اتفاقی بات پھر یہاں پہ 1976 میں ڈرگ ایکٹ چینج ہو گیا، پہلے 73 میں چینج ہوا، جنیرک ایکٹ آ گیا، پھر 76 میں دوبارہ واپس وہی چلا گیا۔ تو اس وقت تک ہم نے ایک چھوٹا سا ری پیکنگ کا وہ لگا لیا تھا ایک فیکٹری، اور ایک چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ ہم بنانے لگے تھے، کیونکہ اس زمانے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ لائسنس دیتی تھی، مرکز نہیں تھا، تو لہٰذا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ لیکن 76 میں اس وقت کے وہ تھے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ، انہوں نے 276 پاکستانی کمپنیوں کو لائسنس کینسل کر دیا، اور وہ کینسل کرنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ پھر جاب لیس ہو گئے۔ تو ہم نے کوئی اس کی پلاننگ کی کہ سارے پاکستانی مل کے کچھ جلوس نکالیں، ان کے ورکر نکالیں۔ ہم نے کچھ حرکتیں کی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، میڈیا نے بھی اخبار میں بھی چھاپا۔ تو میں پھر ڈائریکٹر جنرل نے مجھ سے ملنے کی کہا کہ آپ آئیں اسلام آباد، میں گیا ملنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو لائسنس نہیں مل سکتا بشرطے کہ آپ میری اندرونی جو دوسرے کر رہے ہیں وہ پوری کریں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا اشارہ کس طرح ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے حلف لیا ہوا تھا کہ نہیں ہم نے کوئی پیسہ نہیں دینا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی جگہ رہ رہے ہیں، ہم اپنی جگہ رہ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا 77 میں حکومت ہی چلی گئی، ضیاء اللہ آ گئے، لائسنس مل گیا۔ اس دوران ہم نے کاسمیٹک کا کام شروع کر دیا کہ دوائیوں کی پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، اور تو لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، یہ تو ماشاءاللہ لگا تھا جو اس وجہ سے۔ اس میں مجھے ڈی پی آر میں بھی بند کر دیا تھا جلوس نکالنے کے الزام میں، تو 2.5-3 مہینے ہم وہاں بھی رہ کر آئے۔ پھر وہ چونکہ ہمارے پیپلز پارٹی والے بھی کافی دوست تھے، تو انہوں نے بھٹو صاحب سے کہہ کے چھڑوا دیا کہ نہیں یار یہ غلط چیز ہے۔
اور اس ذاتی نات پہ جو کیا جا رہا ہے غلط ہے. خیر وہ چھوڑ گئے 2.5-3 مہینے کے بعد. اس کے بعد گورنمنٹ چلی گئی, ہم کاسمیٹک میں سیٹ ہوتے چلے گئے. پہلے ہم نے ایک جاپانی کمپنی سے معاہدہ کیا, سیبولی کمپنی کا نام تھا. وہ ہم نے پہلی جاپانی کمپنی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا تھا. اس سے پہلے سارے یورپین امریکن برانڈ آتے تھے, تو وہی برانڈ چلتے تھے. اچھا وہ چونکہ اورینٹل ٹائپ کی پرفیومز تھیں وہ نہیں چلی یہاں, تو سارا جو تھا 2-2.5 سال میں سیبولی کا جو ہے نقصان ہو گیا اور وہ مارکیٹ سے مال اٹھانا پڑا. تو چونکہ ادویات کا کاروبار چل رہا تھا ساتھ میں مینڈوزا کا, تو وہ وقت گزرتا رہا. اب یہ سوچا کہ اب ہم ایک پروڈکٹ خود ہی نکالیں, کیوں اب ہم کسی کے محتاج رہیں, جیسا کہ ہم نے دوائی میں بھی یہی کیا تھا. پھر ہم نے وہ امریکن کمپنی چھوڑ کے مینڈوزا کے نام سے ہی ساری پروڈکٹ بنائی, کیونکہ ہمارے پاس فارمولے موجود تھے امریکن کمپنی کے, اور امریکن کمپنی جینرک میں بنانے کے لیے تیار نہیں تھی. مختصراً یہ کہ پھر وہ کاسمیٹک میں ہم نے ایک آئٹم سے شروع کیا, ٹیلکم پاؤڈر, اور اس کا نام بھی ذرا ہٹ کے رکھا, ٹچ می. اس لوگوں نے کچھ مذاق بھی اڑایا کہ یہ کوئی نام ہے. ہم نے کہا اگر آپ سوچیں تو ٹچ می کے معنی یہی ہیں کہ ایک خوشبو کو آپ متعارف کرا رہے ہیں. اللہ نے کیا, وہ چونکہ ہم نے کوالٹی بہت اچھی بنائی تھی, اور جتنے پہلے کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے اورینٹل ٹچ ہٹا کے پورا یورپین لیا, اور یورپین بھی بہت اسٹرانگ قسم کی پرفیوم فلورل لی. پھر جب ٹیلکم چلا تو پھر ہمیں ہمت ہوئی, ایک تو نقصان بھی کور ہو گیا, پھر نام بھی اسٹیبلش ہو گیا ٹچ میں. اس کے جواب میں ہم نے پھر شیونگ کریم بنائی. دنیا کی واحد شیونگ کریم تھی کہ جس میں ہم نے فیمیل پرفیوم ڈالی. دنیا میں کوئی رواج نہیں تھا فیمیل پرفیوم ڈالنے کا. میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب صبح صبح آدمی, میں خود بھی باتھ روم جاتا تھا, تو مجھے یہ پرفیوم جو تھی, یہ اسٹرانگ قسم کی پرفیوم پسند نہیں تھی. تو میں مگر جس پرفیوم کو بھی ہاتھ لگاتا تھا, شیونگ کریم کو جس زمانے کی آتی تھی, سب میں میل پرفیوم ہوتی تھی. تو میں نے کہا ایک تجربہ کرتے ہیں. تو اس کمپنی کو ہم نے بتایا کہ جی ہم یہی پرفیوم اس میں ڈال رہے ہیں, ٹیلک میں, اس کی والی شیونگ میں. تو وہ ایک دم وہ ہو گیا, کہتا ہے آپ کا کچھ دماغ تو صحیح ہے. میں نے کیوں؟ بولا یہ شیونگ کریم کی پرفیوم مشکل سے $5-7 کی ہوتی ہے, اور آپ یہ جو ہے $200 کی پرفیوم کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کاسٹ نکال سکیں گے؟ میں نے کہا بالکل نکالیں گے کاسٹ, بشرطے کہ وہ پرفیوم واقعی پسند آئے. پھر اس نے دے دی پرفیوم کے, اچھا ٹھیک ہے, امینڈ کر کے, تاکہ کچھ ریئیکشن جو شیونگ کریم کے اس میں ہوتے ہیں اور جو یوڈی کلون میں نہیں ہوتے یا ٹیلکم میں نہیں ہوتے, وہ اس میں دور کرتی ہے. اللہ نے کیا, وہ اتنی سپر ہٹ ہوئی کہ لوگ واقعی مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایک آتے ہی 2 پروڈکٹ, دونوں پروڈکٹ نے مارکیٹ میں لیڈرشپ ود ان نو ٹائم وہ حاصل کر لی. یہ تو تھا کاسمیٹک کا والا. ایک طرف سے ان کے بند کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو کاسمیٹک کی راہ کھولی, تو جو کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ ایک راستہ کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ دوسرا راستے اس سے اچھے پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے آئی, اور واقعی یہ چیز اس نے پے کیا. پھر اس کے بعد تو ہمت بڑھتی گئی. تعلیم کے اعتبار سے میں نے سندھ مدرسے سے میٹرک کیا, اس کے بعد گورنمنٹ کامرس کالج میں گیا, وہاں سے تعلیم حاصل کی. لیکن تعلیم اگر میں زیادہ حاصل کرتا تو پھر کاروبار نہیں کر سکتا تھا. میں نے شروع سے شوق تھا باہر جانے کا. تو 14 سال کی عمر سے میں نے سندھ کے اندر ٹریولنگ شروع کی. 1958 میں ماشاء اللہ لگا تھا, 44 میں پیدا ہوا تھا. یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ ماشاء اللہ کے چوتھے دن ہم والد صاحب کے ساتھ, ایک پارٹی تھی جو ہمارے ٹھٹے میں وہ پیمنٹ نہیں بھیج رہی تھی, تو ہم نے کہا چلیں اس بہانے پیمنٹ بھی مل جائے گا اور وہ بھی ہو جائے گا. یہ تھا وجہ پہلے باہر نکلنے کا. تو والد صاحب کے ساتھ گیا, پیمنٹ بھی مل گئی. پتہ لگا ان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ٹرین حادثے میں, تو ان کے بھائی صاحب وہ کاروبار سنبھال لیتے. تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہیں, پیسے دے دیے. تو اس کے بعد یہ ہوئی کہ حیدرآباد گیا, پھر سکھر گیا, پھر لاہور گیا, پھر کالج کے ٹور ہوا, پھر میں لاہور گیا. تو وہاں اور زیادہ کاروبار دیکھنے کا بھی ملا اور کرنے کا بھی ملا, کیونکہ بہت کم لوگ تھے جو کراچی سے باہر جاتے تھے. وہ کراچی میں مست رہتے تھے, اور باہر گئے تو تجربہ بھی ملتا گیا اور کاروبار بھی بہت ہی ماشاءاللہ وسیع ہوتا گیا. پھر چونکہ ہماری اپنی کمپنی تھی تو ہمارا انٹرسٹ بھی یہی ہوا کہ جی ہم اپنی کمپنی کو زیادہ سے زیادہ وہ کریں. تو ہمارا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا
وہ ہم نے لوکل کمپنی سے علیحدہ کر لیا، سب کے چھوڑ دیے کمپنی، اور صرف ایک ہی کمپنی کو کنسنٹریٹ کیا اس وقت. یعنی سمجھ لیں گرائے واٹر کی ایجنسی بھی ہمارے پاس تھی، اور بہت ساری سب ایجنسیز تھی، فائزر، لیڈرلے، یہ سب. تو ہم نے کہا جب ہم ان کا مال بیچ سکتے ہیں تو ہم اپنا کیوں نہ بیچیں. یہ تھا منظر عام پر. بس جوں وقت گزرتا گیا، کاسمیٹک جو تھا وہ ملٹیپلائی کرتا رہا. وہ بجائے اس کے کہ فارماسیوٹیکل ہوتا ہے، چونکہ ہم نے بنیاد تو فارماسیوٹیکل سے کی تھی، تو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ، جو فیکٹریاں بند ہوئی یا اس میں نقصان ہوا یا جو بھی ہوا، وہ اس کو وہاں کمپنسیٹ کر دیا. پھر اس طرح کیا کہ کاسمیٹک کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک دن، میں فرانس میں تھا تو مجھے دانت میں تکلیف ہوئی اتفاق سے، تو وہ اکثر رہتی تھی. ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے، میرا ایک دوست تھا، اس کا بیٹا تھا ڈینٹسٹ، تو سیٹرڈے تھی، تو سیٹرڈے کو فرانس میں کوئی ملتا نہیں ہے، اور ڈینٹل کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے جو ایمرجنسی ہوتی ہے. تو اس نے کہا نہیں چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ اپنے بیٹے کے پاس لے گیا، اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ صفائی کراتے رہیں بس آپ، اور وہ لکھ دیا مجھے ٹوتھ پیسٹ. وہ ٹوتھ پیسٹ آ کر میں نے خرید لیا، تو اس سے بہت فائدہ ہوا. تو میں اس کمپنی کو لکھا کہ جی آپ ہمیں یہ پاکستان کے لیے وہ دیتے ہیں، رائٹ دیتے ہیں ہم. تو اس نے ایسا جملہ لکھا کہ جی پاکستان جیسے چھوٹے ملک میں ہم نہیں وہ کرتے. وہ چیز دماغ میں میرے بیٹھ گئی. ایک تو امریکن کونسل جنرل کی، ایک یہ، تو میں پاکستان کے نام سے جو کوئی الرجک ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ پھر بہت ہی غلط انداز میں وہ کرتا ہوں. نو میٹر کہ بھی کیا ہے، ہمارا ملک ہے. تو یہ چیز، یہ جذبے نے مجھے وہ کیا. تو اچھا خوش قسمتی تھی کہ وہ ٹوتھ پیسٹ پہ سارے انگریڈینٹ بھی لکھے ہوئے تھے. میں نے جرمنی کی کمپنی کو لکھا کہ جی ہمیں ٹوتھ پیسٹ کے فارمولے چاہیے. سیبولی میں ہم نے ٹوتھ پیسٹ بنایا تھا، وہ سیپریٹ ہو جاتا تھا. شیونگ کریم بنائی تھی، وہ سیپریٹ ہو جاتی تھی. تو ہم نے کہا اب ہم آئندہ پہلے تجربہ حاصل کریں گے پھر بنائیں گے. تو شیونگ کریم کا بھی ہم نے یہ کیا تھا. پھر ہم نے جاپان سے کمپنی لی، اس کا فارمولا لیا، اور پھر وہ ٹچمی میں ہم نے یوز کیا تھا. تو یہاں ہم نے پھر جرمنی کی کمپنی کو لکھا جو سب سے زیادہ ٹوتھ پیسٹ بناتی تھی. 2 مہینے میں خود رہا وہاں جا کے. جس طرح میں شیونگ کریم کے لیے گیا تھا، اسی طرح میں پھر ٹوتھ پیسٹ کے لیے گیا. وہاں جا کے دیکھ لیا، فارمولا بہت اچھا دیا. اس نے آگے رکھ دیا، پیسے لیے ان لوگوں نے کہ جی ٹھیک ہے ہم اتنے پیسے لیں گے. پیسے لے کر انہوں نے فارمولا بھی دیا، اور پوری انہوں نے مشینیں بھی دی کہ جی یہ مشین ہوگی، یہ ہوگی. تو سارے کیٹلاگ دے دیے. تو ہمیں مفت میں تجربہ مل گیا، ہمیں تجربہ نہیں کرنا پڑا. اب نام کا مسئلہ ہے کہ نام کیا ہونا چاہیے ٹوتھ پیسٹ. چونکہ میں میڈیکیٹڈ بنانا چاہتا تھا، تو لوگوں نے کہا نہیں پہلے آپ جنرل ٹوتھ پیسٹ بنائیں، جب وہ چل جائے تو پھر. تو اس کمپنی وہ بناتی تھی ایک نیچرل ٹوتھ پیسٹ کے نام سے. میں نے اس سے کہا جی یہ جو آپ نے پیسے لیے ہیں اس میں یہ نام کا بھی مجھے رائٹ دیں. حالانکہ پہلے بات نہیں ہوئی تھی نام لینے کی، لیکن اس نے کہا چلو پاکستان میں بنا رہا ہے. تو نیچرل ٹوتھ پیسٹ کے نام سے ہم آئے، اور ایک وہ ٹوتھ پیسٹ ایک گانے کے اوپر سپر ہٹ ہو گیا. وہ آپ نے بھی شاید اب سنا ہوگا، اس وقت آپ بچے ہوں گے. نیچرل آیا دل میں سمایا، چپکے چپکے سارے گھر کو بایا، اس طرح کا وہ نغمہ تھا. تو وہ اس زمانے میں چونکہ صرف ایک ہی ٹیلی ویژن تھا تو ہر آدمی دیکھنے پہ مجبور تھا. تو اور اس زمانے میں وہ کلک کرنے والے بھی نہیں ہوتا تھا کہ چینل چینج کریں. تو وہ بچے کی زبان پہ آ گیا، بلکہ بعض اوقات تو شادیوں میں بھی یہ گانا سنایا جاتا تھا. تو وہ نیچرل چلتا رہا اچھا خاصا. تو پھر اب میں نے کہا اب ہمیں میڈیکیٹڈ پہ آنا چاہیے. تو میڈیکیٹڈ پہ لانے کے لیے یہاں پر ایک ہی کمپنی تھی جو چھائی ہوئی تھی، اور لوگ اس کے علاوہ کسی کو بلیو ہی نہیں کرتے تھے. میں نے کہا نہیں، اگر چیز اچھی ہو، اور چونکہ میں نے خود تجربہ کی تھی، اس میں موڈیفائی کیا کیونکہ بہت کڑوا تھا وہ، اس کو میٹھا کیا، اس کی پوری اسٹڈی کی. جو جیسے نے بتایا کہ جرمنی میں اس نے مجھے وہ کی مدد. تو میں نے کہا جی اس کی ریکٹیفیکیشن بھی کرا کے دیں مجھے. تو انہوں نے وہ ریکٹیفائی بھی کیا کہ جی اس میں کیسے ہوتا ہے. اب نام کے مجھ پہ آیا تو میرے دماغ میں آیا کہ ہمارے کمپنی ہے چاس اے مینڈوزا. تو ہم اکثر کیم کے نام سے کیموزائم، کیموٹریس اس طرح کے کر دیتے تھے تاکہ چاس اے مینڈوزا کا نام بھی چلتا رہے اور کیم. تو اس کو ہم نے میڈی کیم نہیں کیا، اس کو الٹا. اس میں تو ہم کیم سے شروع کرتے تھے، اس میں ہم نے میڈیسن آف چاس اے مینڈوزا کیا، تو اس کا نام ہو گیا میڈی کیم. بس اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے ساتھ بڑی مدد کی.
تو وہ اتنا چلا اور اب تک ماشاءاللہ بہت چلتا ہے اور بہت افیکٹو ہے، کیونکہ ہم کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتے. دو چیزیں ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کی، ایک کبھی کوالٹی میں نہیں کیا اور کبھی ہم بینک سے وہ نہیں کرتے، کوئی تجارت بینک سے نہیں کرتے. جو بھی سرمایہ ہے، جو چھٹ بنے میں جو پہلے لوگوں کی عادت ہوتی تھی وہ اس وقت تو نہیں، لیکن جب میں نے چارج سنبھالا تو اس کے بعد سے ہم نے کوئی بینکنگ نہیں کی، ہمیشہ اپنے ہی سرمایہ کو استعمال کیا، بینک سے کوئی مدد نہیں لی، اور نہ ہی آج تک ہماری کمپنی کے جتنے گروپ میں ہیں کوئی مدد نہیں لیتے. اور ہمارے بچوں کو بھی ہم نے اچھی تعلیم دلائی، سب کو سپر گریجویشن کرائی، اور یہی کوشش کی کہ وہ ایک اچھے پاکستانی، اچھے اولاد، اچھے شہری، یعنی جو کوالٹیز ایک اچھے ملک کے شہریوں میں ہوتی ہے وہ ان بچوں کو اچھی سمجھائی، لے جا کر دکھائی. ہر سال میں ان کو باہر لے آتا رہا چھوٹی سی عمر سے ہی. تو چونکہ ایک تو فرانس، جرمنی سے ہمارا ویسے ہی کافی بزنس تھا، تو اسی بہانے ہم سال میں ایک دفعہ جب ان کی چھٹیاں ہوتی تھیں اسکول کی یا کالج کی تو سب کے سب ہم ساتھ جاتے تھے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچے شروع ڈے 1 سے ہی سیکھتے بھی رہے. اب پھر اسکول کے بعد اپنی عادت کے مطابق ان کو فیکٹری میں بھی بٹھایا اور ہر ایک کو ایک ایک ڈپارٹمنٹ دیا تاکہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو جو آگے بڑھ کر سنبھالے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں آئے. تو یہ اپنے تجربے کا بھی نچوڑ ان کو دیا، اپنے وہ بھی بتائے کہ ترقی کے کیا راستے ہیں اور تباہی کے کیا راستے ہیں. تو بیسک چیز یہی دیکھی کہ تباہی کا راستہ بینک کی طرف لے جاتا ہے. بینک سے مراد یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سود کو حرام قرار دیا اور اپنے سے جنگ قرار دی، تو اللہ سے جنگ کرنے والا کیسے اپنے آپ کو خوشحال کر سکتا ہے؟ یہ فلسفہ اگر انسان سمجھ لے تو ایک تو وہ سود سے بچتا ہے اور دوسرا اضافی اخراجات سے بھی بچتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بینک میں جائیں گے، جی ہمیں جو 10 کروڑ کی فیسلٹی چاہیے، وہ کہیں ہاں جی لے لیں. 10 کروڑ کے لیے 15 کروڑ کا وہ پہلے آپ سے مارگیج لکھوائیں گے، 10-15 کروڑ کی پراپرٹی رکھوائیں گے آپ سے، تو پھر اس کے بعد آپ کو جا کے وہ لون دیں گے. کلین پہ کوئی بھی نہیں دیتے. تو جب کلین پہ نہیں دے تو میں نے کہا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی بیچ دیں تاکہ اس سے کاروبار سے پھر آپ نئی پراپرٹی بنا لیں، بجائے اس کے کہ 15 سے 18 یا 22% ان کو بینک کو انٹرسٹ بھی دیں. ہر سال وہ ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لوگ اوڈی بھی ایڈجسٹ کراتے ہیں، لوگ ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان کو رشوتیں بھی دیتے ہیں، ان کی خوشامدیں بھی کرتے ہیں، ان کے دفتروں میں بھی جا کے چکر لگاتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ نہیں ہے، نہ دفتر میں جانا ہے، نہ ان کی بات سننی ہے، نہ بلکہ وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے ہم سے اینڈ آف دی ایئر کہتے ہیں جی آپ پلیز ذرا اس سال ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، پیسے نہ نکالیں لاسٹ ویک آف ایوری ایئر. تو وہ بلکہ ہمارے پیچھے آتے ہیں. تو ایک تو اللہ نے ویسے عزت دی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جنگ سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. میرا یہاں آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے، ہماری برادری میں پہلے اتنا نہیں تھا یہ سودی کاروبار، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں جتنا بڑا کاروبار ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بینک کو لوگ انوالو کرتے ہیں. اور پھر اب ایک اور بھی طریقہ نکل آیا کہ جی ہم نے بینک سے بھی قرضے معاف کرانے، بینک سے بھی اونچے نیچے کرنا ہے. تو یہ ساری ہینکی پینکی یہ اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. آپ کا بیٹا پہلے دن سے آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کہ آپ بینک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں ایک تو ٹیلی ویژن نہیں تھا، بعد میں آیا تو وہ بھی ایک، جوانی تک ایک رہا. اب جا کے ہر چینل، ہر جگہ ایک سے ایک نئے قسم کے موبائل، ایک سے ایک نئی ٹیکنالوجی یہ آ گئی ہے. تو وہ فراڈ کرنے کے بھی نئے نئے طریقے آ گئے ہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں فراڈ کرنا بھی ایک آرٹ ہے، یعنی حرام اور حلال کی اب کانسیپٹ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جی ہم کس کو کتنا چیٹ کرتے ہیں ہم اتنے ہی ہوشیار ہیں. لیکن اگر آپ باہر جا کے دیکھیں یورپ کے ماحول میں، ایک ہم نے اپنی پالیسی یہ رکھی یورپ کے ماحول کے حساب سے کہ اگر کوئی چیز آپ کی خراب ہو جائے یا آپ کے کسٹمر کو پسند آیا واپس لے لیں. ہم نے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو یہ کہا ہوا ہے کہ بغیر کسی وجہ بتائے اگر ایک آدمی آ کے کہتے نہیں جی یہ نہیں چاہیے تو آپ ہمارا مال لے لیں اور ہمیں واپس دے دیں. اکثر ایسا ہوا بہت سے لوگ ٹیلکم لے آتے ہیں، ہمارے 10 قسم کے ٹیلکم ہیں، ایک پسند نہیں آتا تو اس سے کیا ہوتا اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے یار یہ اگر کیا وہ نہیں ہوگا چیز. حالانکہ ہم نے حساب لگایا ہے 1% بھی اوور آل نہیں ہمارے پاس مال واپس آتا.
اگر ہمارے پاس 1 بلین کی سیل ہے تو ہم نے دیکھا 1 کروڑ کا بھی مال واپس نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خریدار کو اعتماد ملتا ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہے بنسبت اس کے جو آپ ریپلیسمنٹ کریں. اس چھوٹی سی چیز کو، اس چھوٹے سے نقطے کو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو اسلام کا بنیادی حصہ تھا کہ مال کو تبدیل کرنے کا، یہ انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، ان کے اس میں نہیں تھا. اور آج مسلمان اپنے کیشمیر پہ لکھتا ہے گوڈس ون سولڈ کین ناٹ بی ٹیکن بیک اور ایکسچینج، جبکہ یورپ میں آپ جائیے 3 مہینے تک کی گارنٹی ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ نے جا کے کچھ کہا بھی تو پیکنگ بھی آپ کے خراب ہو گئی تو کمپیوٹر سے نکال لیتے کہ ہاں جی آپ نے خریدا تھا، آپ کا کیشمیر بھی اس کے پاس نہیں رہا. دے وانٹ ٹو ہیلپ. بلکہ آپ دیکھیں گے اپنے بڑے جتنا بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوگا اتنا ہی بڑا ان کے پاس یہ مال لینے کا کاؤنٹر بھی ہوگا، اور وہاں پہ بھی لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے مال واپس لینے کے. وہ لیتے جائیں گے، ڈالیں گے اور آپ کو فوراً پوچھیں گے آپ کو پیسے چاہیے یا مال کے بدلے مال چاہیے. ہمارے یہاں اگر آپ واپس کرنے کے لیے کسی دکاندار کے یہاں جائیں تو پہلے تو شجرہ نشر آپ سے پوچھے گا کہ جی کیوں نہیں، پھر اس کے بعد کوشش کرے گا کہ کسی طرح ٹہلا دیں. اور اگر آپ بضد رہے نہیں ٹہلے تو منہ بگاڑ کر ایسا جیسے کہ بہت بڑا احسان کیا ہے تو اس طرح واپس کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار اسلام کے بھی خلاف ہے اور دنیا بھی اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آپ جتنا کانفیڈنس دیں گے آپ کو اتنا ہی کسٹمر سے وہ ملے گا آپ کو ریوارڈ. لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں، خاص طور پہ ہمارے ملک میں نے دیکھا ہے کہ اس کے رجحان بہت حد تک ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ویلیوز کی اب کوئی قدر نہیں ہے، یا جو ہمارے اسلامی طریقہ کار کی تجارت کی جو اس نے بتائی ہیں اس پہ کوئی وہ نہیں کرتا. اور یہ وجہ ہے کہ آج مسلمان من حیث القوم اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود خواری پھر رہے ہیں. ہر جگہ سے جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے یہی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے وہ کچھ سیریا ہو یا چاہے عراق ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے کوئی بھی آپ لیں، سب جگہ سے مسلمان جو ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اب اسلام کو چھوڑ کر اپنے طریقے اپنائے، اور ہمارے طریقے یورپین لوگوں نے اپنائے، امریکنز نے اپنائے. تو وہ آج ترقی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کی ریسرچ کی ہے کہ مسلمانوں نے 800 سال تک کیوں حکومت کی ہے. پتہ لگا کہ جی مسلمان اپنے وعدے کے پکے ہوتے تھے، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، مسلمان وقت کے پابند ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے یہ ان کے پاس چلی گئی، اور ان کی جو خرافاتیں تھیں وہ ہمارے پاس آ گئیں. تو وہ ترقی نہیں کریں گے تو کون ترقی کرے گا؟ اب ہماری ترقی ان کے کندھوں پہ چلی گئی، اور ان کی گمنامی، بدنامی، خرابیاں سب ہم نے اپنے معاشرے کو اچھی طرح وہ کر کے وہ لے لی اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو اپنے صنعت کار دوستوں کو یا ہم اپنی برادری کے یا جو صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب ہو، آپ بالکل اطمینان قلب اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے سرمایہ سے کاروبار کریں گے. اطمینان قلب جب بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو نقصان دیے بغیر کاروبار کریں اور سمجھیں کہ بھئی یہ میری غلطی تھی یا ہو سکتا ہے اس کی پسند نہیں تھی. تو ان چیزوں کو اگر آپ لے آئیں تو صنعت کاری اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اس انعام کا جتنا آپ صحیح طرح سے جائیں گے تو صحیح فائدہ ہوتا ہے، اور نہیں کرنا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اب اس کے بعد کاروباری زندگی سے ہٹ کر میں نے اور کیا کوششیں کی. آپ کو یاد ہوگا 1977 میں تحریک استقلال کا ایک بہت بڑا جلوس قومی اتحاد کے نام سے کراچی کی سڑکوں پر نکلا تھا، جو آج تک اس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا. تو اس کی کمان اصغر خان کر رہے تھے. تو اتفاق کی بات ہے جب میں ڈی پی آر سے واپس آیا، اپنے دوستوں نے مدد کی تھی، مجھے وہاں سے نجات دلائی تھی، تو اسی دن وہ جلوس نکل رہا تھا. ان دنوں میں ملیر میں اپنے فارم پر رہتا تھا. تو جب میں جا رہا تھا تو پورے روڈ بلاک تھے، تو اور پتہ لگا کہ جلوس آ رہا ہے. تو وہ جلوس رات تک آتا رہا اور روڈ بلاک رہا، میں ملیر نہیں جا سکا. تو میں گھنٹوں اس جلوس کو دیکھتا رہا. اور یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ جب میں ڈی پی آر میں تھا تو بی کلاس میں میرے ساتھ جو تھے سیاستدان تھے،
बंद, जिसमें चौधरी ज़हूर इलाही और जसारत के मुदीर सलाह उद्दीन साहब और जमात इस्लामी की एक लंबी फहरिस्त, ये सब वहाँ उन दिनों जेल में बंद थे, चूँकि कौमी इत्तेहाद की तहरीक चल रही थी और भुट्टो साहब जो थे सबको जेल में डालकर इस तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके साथ दोपहर खाने के बाद, असर के बाद बैठकर गपशप होती थी, तो मैं उनकी सिर्फ बातें सुनता था। तो मुझे एक फ़ायदा ये हुआ जेल में जाने का कि मेरा टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं हुआ और मैं सियासत की अबजद से वाकिफ़ होना शुरू हो गया। अब जब आदमी कुछ सियासी वो होता है तो फिर उसके अंदर का भी दिल कुछ मचलता है कि चलो भी ज़रा हम भी इनके बड़े नाम हैं तो इसको मैं भी ज़रा कुछ सियासी वो करूं। तो मैंने आके अपने घर में जिक्र किया तो सब ने कानों को हाथ लगाया और कहा खुदा के लिए अभी तो आप जेल से आए हैं और अभी आपको ये तो सियासतदान का तो एक हाथ कहीं होता है, पाँव कहीं होता है, आप कहाँ, आपने अपना कारोबार देखना है। तो मगर कुछ मेरी एक आदत है, जो चीज़ धुन में समा जाए तो उसको करने की कोशिश करता हूँ। और फिर अजहर खान का जो जुलूस देखा तो मुझे अजहर खान की ये बात मालूम थी कि ये वाहिद सियासतदान थे कि जिनके पर कोई करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं थे। बाकी सब लोगों पे इक़्तिदार की करप्शन होती है, बहुत सारी मराहत की करप्शन होती है। उस ज़माने में इतना पैसा खुल के नहीं चलता था, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम निकलवा लिया, कुछ परमिट करा ली, इस तरह की होती थी छोटी मोटी करप्शन। तो मैंने कहा चलें भाई अब थोड़ी सी सियासत में भी हम अपना हिस्सा डालें, क्योंकि इस पाकिस्तान के उसमें हमारा भी कोई हक बनता है। और ख़ास तौर पे जब मुझे पीपल्स पार्टी ने इतना दुख दिया है तो और मैंने जेल भी देख ली है, तो अब मैं कम से कम ऐसा तो काम करूं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो इत्तेफाक था कि अजहर खान के जो कराची के सदर थे वो मेरे दोस्त थे, उनका प्लास्टिक का वो था, तो उनसे और मेरी वो जो फैक्ट्री थी उसके चंद मतलब फासले पर उनका घर था। क्योंकि हमारी उस वक्त फैक्ट्री भी वर्किंग एरिया में यानी नहीं थी, बल्कि रेसिडेंशियल एरियाज में थी, तो बहुत छोटी सी थी, इतना ज़्यादा वो नहीं थी, 77 तक। तो वो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा आना है, बड़ी खुशी से आ जाए। तो मैं अजहर खान को आपके घर पे ले आता हूँ, आप पहले दिल्ली वाले होंगे जो सियासत में आ रहे हैं और शकीक होंगे, मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, मगर आप कहते हैं तो मैं ले आता हूँ अजहर खान को। हमने अब अपने घर वालों से ज़रा कुछ जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो मेरे भाई साहब थे ख़ास तौर पे वो ज़रा जमात इस्लामी के ख्यालात रखते थे, तो उनको अजहर खान के से कोई लगाव नहीं था। तो उन्होंने भी काफ़ी मुखालफत की, मगर वही मैं जैसे कहा कि अगर कोई धुन पक्की होती है तो बंदा निकल ही जाता है। मैंने उनसे हामी भर ली और अपने घर पर लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को दावत दी कि जी आप आए खाने के ऊपर, अजहर खान आना है। अच्छा, चूंकि उस दिनों अजहर खान का नाम बहुत हाईएस्ट उस पर था, तो अजहर खान आए तो उनके साथ अकबर बुगटी आए, खुर्शीद कसूरी साहब आए, एडमिरल मुजफ्फर साहब थे वो आए और ये हमारे ये दोस्त जो कराची के उस ज़माने में सदर थे वो आए। फिर तकरीबन 200-250 अफराद हमने भी जमा कर लिए थे। अजहर खान ने कहा कि जी आप सनतकार आए हैं हम इसमें सियासत में, तो हम भी अच्छा है कि एक पाकिस्तान के लिए मस्बत काम करेंगे। तो इस तरह से इन हो गए। अच्छा, ये भी एक अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं कि एक बंदा आए और उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन हुए, तो लोगों ने कहा कि आप अभी नौजवान हैं, आप इलेक्शन लड़ें। तो एक ग्रुप ने मुझे सपोर्ट किया कि जी हम आपका साथ देंगे। अच्छा, वो ग्रुप चाहता था कि उसके हम ख्याल अच्छे लोग तो थे ही, मगर इतने नौजवान नहीं थे, तो उसमें मैं सबसे छोटा था। तो उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ाया, तो मैं इलेक्शन में जीत गया और हमारा जो पैनल था वो पूरा का पूरा पैनल जीत गया। तो मुझे पहले ही साल तहरीक इस्तिकलाल कराची का नायब सदर बना दिया। ये आमतौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी जमात, उस ज़माने में सबसे बड़ी जमातों में तहरीक इस्तिकलाल शुमार होती थी और अजहर खान तो टॉप के नंबर 1 ही लीडर शुमार होते थे। तो अजहर खान के भी फिर नज़दीक जाने का इत्तेफाक हो गया। 3 साल के अंदर अंदर मैंने जलसे और जुलूस और ये कराए, तो फिर मुझे कराची का सदर बना दिया। दूसरा इलेक्शन मैंने लड़ा तो मैं फौरन ही यानी चौथे साल में तहरीक इस्तिकलाल कराची का सदर बन गया।
پھر 85 میں الیکشن یہ ضیاء الحق نے کرایا, ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. اظہر خان کی لمبی داستان ہے, کیونکہ اظہر خان بحیثیت تو سیاستدان بہت اچھے تھے, لیکن وہ اپنے فیصلے عمران خان کی طرح بڑے جلدی جلدی بدلتے تھے, جیسے آج کل ہمارے عمران خان کر رہے ہیں, دراصل اظہر خان کی کاپی. ہم نے پھر کراچی کا جلسہ کیا, اس کی میں نے صدارت کی 1985 میں, اور اتفاق دیکھیے کہ اس دن جلسہ تھا کہ جس دن پاکستان اور کا شارجہ میں میچ تھا انڈیا کے ساتھ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چھکا مارا تھا, جو تاریخی چھکا تھا جو پاکستان کو اس نے جتایا تھا میاں داد نے. تو وہ جیسے ہی چھکا مارا تو لوگ کانوں میں اس زمانے میں وہ کمنٹری سن رہے تھے, تو جیسے ہی اظہر خان تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو عین اسی وقت اس نے چھکا مارا تو ساری پبلک کھڑی ہو گئی اور نعرے لگانے شروع کر دیے. اظہر خان سمجھے کہ میرے حق میں نعرے لگانے, وہ پاکستان زندہ باد جو کر رہے تھے, وہ بعد میں ہمیں پتہ لگا وہ الگ, وہ ہم چونکہ میچ جیت گئے تھے انڈیا سے, تو یہ اس کا وہ تھا. اس کے بعد پھر اظہر خان کے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے تھے جو وہ جلد بازی میں بغیر مشورے کے کرتے تھے. تو پھر ہمارے گروپ نے یہ سوچا کہ جی ہم اظہر خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے, تو ہم سب نے کراچی کی پوری اس نے صدارت نے سمیت تمام جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ تھے, تقریباً کوئی 1200-1300 عہدیدار تھے, ان سب نے بیک وقت استعفیٰ دیا. اور اتفاق انہی دنوں پھر جتوئی صاحب پارٹی بنا رہے تھے, تو جتوئی صاحب چل کر میرے گھر پر آئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کو کراچی کی صدارت دیتے ہیں اور ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. جتوئی صاحب بھی ان دنوں پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے تھے, تو ہم دو الگ ہونے والے گروپ جو تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جتوئی صاحب نے کوئی جو اپنے وعدے کیے تھے کراچی کے ساتھ وہ پورے نہیں کیے, وہ سندھ ہی کے زیادہ فیور میں رہے. پھر اس کے بعد دل کھٹا ہو گیا, ہم نے سیاست چھوڑ دی اور کالم لکھنا شروع کر دیا. کالم اس لیے لکھا کہ غصہ بہت آتا تھا کہ یاد دیکھیں یہ ہو رہا ہے, اب اس کا اپنے اندر کے غبار کو کیسے باہر نکالیں. والدہ بھی جو سمجھایا کرتی تھیں تو ہماری سمجھ میں آیا کہ چونکہ ہم سچ بولتے تھے, سچ کی سیاست تھی, مگر سیاسی طور پر سب مکاری ہوتی تھی, سب بناوٹی جتنی ہوتی تھی. اس زمانے میں ذرا کم تھی, اب تو ٹوٹلی بناوٹ ہے, کرپشن ہے. اس زمانے میں بہت چھوٹی موٹی ہوتی تھی. پولیس ہم سے ڈرتی تھی, یعنی سیاست دانوں سے پولیس والے ڈرتے تھے کہ یار یہ اگر انہوں نے ہمارے وہ کیا تو جلوس نہ نکلا ہے, پارٹی بہت بڑی ہے. تو میں کراچی کا صدر, تو یہ ساری چیزیں بڑے نام, روزانہ تصویریں چھپتی تھیں, روزانہ بیانات, اخبار والے فون کرتے تھے یہ ہو گیا جی, کیا کہتے ہیں آپ کا کیا. تو ہم بڑے فخریہ طور پر کھلے ٹلے پھرا کرتے تھے, تو ایک نمایاں حیثیت رہتی تھی. اور خاص طور پہ کاروباری شخصیت کے لیے تو لوگ منع بھی کرتے تھے کہ جی آپ کا نقصان ہو رہا ہے, ہر وقت آپ سیاست میں لگے رہتے ہیں. مگر اپنا کم ٹائم دے دے کر بھی کاروبار تو مینیجروں کے حوالے کر رکھا تھا, اور میرے ایک چھوٹے بھائی تھے وہ بھی سنبھال لیا کرتے تھے. تو پھر میں نے کالم لکھنا شروع کیا. تو 2-4 کالم کے بعد جنگ میں جب کالم چھپا تو وہ ایک تھا جانوروں کی فریاد, میں نے لکھا کہ فریاد یہ تھی اس میں کہ جانور نے گلا کیا کہ تم انسان ہو کر ہمارے نام کیوں رکھتے ہو. کبھی ہم نے بھی کسی انسان کا نام رکھا ہے؟ مثلا اگر کسی نے بے وفائی کی تو آپ نے اس کا نام طوطا کر دیا, کسی نے وہ کی تو آپ نے کتا کر دیا, کوئی بے وقوف ہے تو گدھا ہے. یعنی اس طرح کی پوری میں نے مثالیں جمع کی ہیں. وہ بڑا ایک نایاب قسم کا وہ تھا تجربہ میرا کہ وہ جو میں نے پھر آخر میں تو وہ جانور کہتے ہیں تم انسان ہو مگر کام ہمارے جیسے کر رہے ہو, جانور کے جانور ہی رہے. یہ وہ کالم جب چھپا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت ہی زبردست, آپ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی جدی کالم کس سے لکھوا ہے. بلکہ میرے جو بھائی ہیں انہوں نے تو مذاق میں کہا جس نے بھی لکھا بہت اچھا لکھا. تو انڈائریکٹلی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اتنا اچھا کالم میں شاید نہیں لکھ سکتا اتنے جلدی. لیکن بہرحال چونکہ میری بہت ٹریولنگ بہت تھی, یہاں میں بتاتا چلوں کہ کاروباری اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو تجربہ ملے نا وہ دنیا کی ٹریولنگ میں ملے. میرے تقریباً 50-60 تو ممالک کی میں وہ کر چکا ہوں, 18 میرے 19 پاسپورٹ بھر چکے ہیں, کیونکہ ہمارے ہر جگہ کا ویزا لینا پڑتا ہے. مگر چونکہ پچھلے ویزے لگتے ہیں تو ہم مجھے اب اتنی آسانی سے مل جاتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ میں جبوتی کا گزشتہ 10 سال سے کونسل جنرل بھی ہوں, تو یہ بھی ایک اعزاز ہی ہے جو ہماری برادری کے چند ہی لوگوں کو ملا ہوا ہے.
یہ تجارت کی وجہ بھی تھی کیونکہ میں باہر جاتا تھا, وہاں میرے ایک دوست مل گئے, وہ جبوتی کا صدر ان کا دوست تھا. تو ان دنوں جو جبوتی کا پاکستان کا جو قونصل جنرل تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو وہ تلاش کر رہے تھے. تو اس نے کہا یار آپ سے اچھا تو کوئی آدمی نہیں ملے گا. تو وہ مجھے لے گئے وہاں جبوتی, وہاں انہوں نے صدر سے ملایا, صدر نے میرا انٹرویو لیا, بہت خوش ہوا. میں نے کہا جی آپ کے ملک میں تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر, تو ہم یہاں آپ کو بہت اچھے کاروبار بتا سکتے ہیں, جبوتی کو وہ کرا سکتے ہیں روشناس پاکستان میں. تو اس طرح وہ جبوتی کا قونصل جنرل ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک اعزاز کی بات ہے. تو اب یہ 25-30 سال ہو گئے کالم لکھتے ہوئے, تو مگر آج بھی میرے جو کالم ساری دنیا میں چھپتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے میں کسی کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا. کینیڈا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, حتیٰ کہ سعودی عرب میں جہاں پر کوئی پاکستانیوں کے کالم نہیں چھپتے, اردو نیوز میں میرا کالم چھپتا ہے. اور ان کی ریکویسٹ پہ یہ میں نے کبھی کسی کو اپروچ نہیں کیا. سب لوگ جو ہیں وہ کالم پڑھ کے ہی مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے اجازت. یہاں کراچی میں ایک گجراتی اخبار ہے, وہ جو سارے جتنے پارسی ہیں میں نہیں جانتا, وہ سب مجھے جانتے ہیں کیونکہ پارسیوں کا ایک ہی اخبار ہے گجراتی, وہ گجراتی پڑھتے ہیں. جتنے بڈھے ہیں کئی دفعہ مجھے ملتے ہیں تو بولتے ہیں خلیل بھائی ہم تو آپ کو ہر اتوار کو دیکھتے ہیں. میں نے بولا کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا ہم گجراتی ہیں نا. اچھا, میں نے کہا پارسی سب گجراتی ہیں؟ بولا ہاں جی پارسی جو ہیں وہ صرف گجراتی ہیں, یعنی گجراتی پڑھے لکھے ہیں. ان کی نئی نسل بھی وہ گجراتی بھی پڑھتی ہے, انگلش بھی پڑھتی ہے, اردو بھی پڑھتی ہے, لیکن جو پرانے بڈھے ہیں وہ گجراتی کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسے یہی ہماری زبان ہے. تو اس طرح سے پوری دنیا سے میرے پاس میلیں آتی ہیں, اپریسیشن بھی آتی ہے. کبھی کبھی میرے کالم پر لوگ جو مذہبی نقطہ لگاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. اور جیسے مثلا میں نے ابھی ایک کالم لکھا تھا بلیک فرائیڈے کے اوپر, تو میرا کہنا یہ تھا فرائیڈے دیکھیے یہودیوں میں بھی فرائیڈے ہے, اور عیسائیوں میں بھی گڈ فرائیڈے ہے, اور مسلمانوں میں بھی ہے. مگر یہ بلیک فرائیڈے کو آپ یہ کہنا جی یہ ان کی روایتی وہ نہیں, یہ ایک بزنس ٹرمنالوجی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں یہ سنڈے بازار ہے, بھائی کیوں لگا دیا آپ نے سنڈے بازار, وہ حلال ہو گیا. منگل بازار لگا دیا وہ حلال ہے. ویڈنسڈے بازار ہے یہ وہ. اب بلیک فرائیڈے ہے جی ہمارے مذہب سے کھیل رہے ہیں. اور بھائی خدا کو مانو ان کے یہاں بھی گڈ فرائیڈے ہے, یہودیوں کی بھی عبادت کا دن ہفتہ بھی ہے, جمعہ بھی ہے. تو جمعے سے کاروبار کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو آپ جو یہ دنیا کے جو 52 اسلامی ملک ہیں یہ بنیادی طور پر غلط کام کر رہے ہیں. قرآن کھل کے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں جب جمعے کی اذان کا وقت ہو تو اپنے کاروبار کو بند کرو. اس کا مطلب یہ کاروبار کی ترجیحات میں جمعے کا دن دیا ہے, اور کسی دن کی ترجیح کو نہیں بیان کیا قرآن نے. اور جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی پھر کاروبار کرو. یہ نہیں کہا گھر جا کے سو جاؤ. مگر ہمارے یہاں یہ مولوی حضرات معذرت کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن کاروبار کرنا مکروہ ہے, یا پتہ نہیں خوشی کے دن آپ کاروبار کر رہے ہیں اور قرآن کی تائید کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس دن کہتے ہیں ہماری چھٹی ہونی چاہیے, جیسے بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے زبردستی منوایا کر بڑا خوش ہوتے کہ ہم نے ایک اسلامی کام کرا دیا. ارے بھائی یہ اسلامی نہیں ہے, آپ نے قرآن کی نفی کی ہے. تو اس طرح سے کچھ کالم میں لوگ مجھے پھر القاب سے بھی نوازتے ہیں. میں تو چونکہ الحمدللہ جب اچھا سنتا ہوں تو برا بھی سننا میرا حق بنتا ہے, میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں. جیسے میں نے آج آپ کے ذریعے یہ جواب دیا ہے. انڈیویجول تو چند ہی لوگ لکھ پاتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ مذہبی حلقے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوں کہ صاحب دیکھیے انہوں نے گڈ فرائیڈے کو یہ بلیک فرائیڈے کو پروموٹ کیا ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے, اسلام پروموشن کے لیے کوئی دن نہیں کرتا, لیکن جمعے کے دن بالخصوص کیا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ تو سوچئے کہ اس دن وہ بلیک فرائیڈے کو کرتے کیا ہیں. وہ یہ کرتے ہیں اتنے سستے داموں میں سیل لگاتے ہیں کہ ہر ایک کے اس میں وہ ایک نام انہوں نے دے دیا, کوئی نام سے کوئی وہ نہیں جاتا. لیکن آپ یہ دیکھیے انہوں نے کتنا کام کیا کہ عوام کے لیے ایک موقع فراہم کیا. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے اس کا نام جمعۃ المبارک کر کے ہی سیل لگا دیں. نام ہی آپ کو پہ اعتراض ہے نا, تو اب مت کریں بلیک فرائیڈے, نہ کہیں, مگر جو کام کیا ہے وہ تو کریں. ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ رمضان کے آمد کے ساتھ ہی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. ان کے کرسچینٹی میں آپ یقین کریں کہ جب
کرسمس کا موسم ہوتا ہے سیزن تھا, لو پرائسز سیل پہ سیل, اور حتیٰ کہ کرسمس کی رات کو یعنی نیو ایئر کی رات کو ایک ان کے یہاں باکسنگ ڈے ہوتا ہے. وہ باکسنگ ڈے یہ ہے کہ اس دن واقعی کشتیاں لڑتے ہیں لوگ, صبح سے دکانوں کے باہر مالوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ لکھا ہوتا ہے 80% آف 70% آف. تو اب اندر گھسنے کی دیر ہوتی ہے, لوگ ایسا مال اٹھاتے ہیں. اچھا ان کی یہ پالیسی ہے کہ اس سال کا مال ختم ہو جائے, شیلف خالی ہو جائیں, ہم نئے ہو جائیں, کسٹمر کو مال مل جاتا ہے, ان کو جگہ مل جاتی ہے. دیکھیں کتنی اکانومی کو کرتی ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, رمضان آ گیا فوراً 20%, 30%, 100% بڑھا دیں گے. اسلام تو اس چیز کو منع کر رہا ہے. آپ کا مقدس مہینے میں آپ یہ کر رہے ہیں, وہ اپنے مقدس مہینے میں یہ کر رہے ہیں. ہم ان کو اس کی تو برائیوں کو تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کی اچھائیاں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. صرف نام کے اوپر جو ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے ایک ریسرچ کی پوری دنیا کی. اس وقت پاکستان کی ایک وجہ ترقی کی یہ بھی, کمی کی یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں کرپٹ سیاستدانوں نے اپنے اپنے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ صوبوں کو نہیں بڑھنے دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب ایک کے پاس ہے, سندھ دوسرے کے پاس ہے, کراچی تیسرے کے پاس ہے, بلوچستان چوتھے کے پاس ہے, سرحد پانچویں کے پاس ہے. یہ پہلی دفعہ ہے جو عمران خان وہاں اس میں داخل ہو گئے. ادروائز تو یہ سب کے اپنے اپنے علاقے بانٹے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ صوبے بڑھیں. ان کی اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے, ان کی بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ خود سوچیں, ایک پاکستان کے 4 صوبے, ایک کی آبادی ایک طرف ہو, 5ویں صوبے کی آبادی اس سے زیادہ ہو, اس سے زیادہ کیا ناانصافی ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے 250 صفحوں کی کتاب لکھی اور اس میں 202 ممالک کے پورے تجزیے دیے, اور اس میں یہ لکھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوا اور کس ملک کے کتنے صوبے ہیں, کس ملک کی کتنی آبادی ہے, کس ملک نے کتنے سال میں کتنے صوبے بڑھائے. اور دنیا کا واحد پاکستان بدقسمت ملک ہے جو صوبے ہمارا ایک ہاتھ سے گیا ہے. اس پاکستان یعنی اگر پہلے 5 تھے تو 4 ہوئے. اور ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے, جب پاکستان کا قیام ہوا تھا اس وقت 11 صوبے تھے, اب تو 2 صوبے نہیں تھے. اس کے بعد 11 صوبوں کو بند کر کے ایک صوبہ 1 یونٹ بنایا گیا, جس کا بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا پاکستان چلا گیا. اور اب یہ صوبوں کی عملداری اتنی خراب حد تک پنجاب کے ہاتھ میں چلی گئی ہے کہ لوگ اب پنجاب کے نام سے چڑھتے ہیں. سندھی بھی چڑھتے ہیں, بلوچی بھی چڑھتے ہیں, آپ کے پٹھان بھی چڑھتے ہیں. یہ سب یہ کیا اجارہ داری ہے. تو یہ اجارہ داری میں نے ختم کرنے کے لیے ایک کتاب چھاپی, اس کا نام تھا صوبے کیوں ضروری ہیں. اور یہ 4 سال پہلے یہ چھاپی تھی. اس کے کئی ایڈیشن نکلے, بڑی لوگوں نے اس میں معلومات حاصل کی, اور بہت سے یعنی میرے جو صحافی بھائی ہیں انہوں نے اپنے اپنے کالموں میں اس کو خراج تحسین پیش کیا. بلکہ ایک مرتبہ تو اپنے کراچی کے جو متحدہ کے جو سربراہ ہیں الطاف حسین صاحب نے مجھے خصوصی طور پر دعوت دی کہ آ کر میری کراچی میں ایک جلسہ کریں, اور اپنی کتاب کی پذیرائی کے نام سے انہوں نے, یعنی ایک تو رونمائی تو ہو چکی تھی, تو پذیرائی کروائی, اور تقریباً 2,500-3 ہزار آدمی اس میں آئے. اور میں نے کھل کر بتایا کہ جی یہ اصل دنیا میں عوام کی آسانی کے لیے صوبے بنائے جاتے ہیں, تاکہ ایک آدمی اگر لاڑکانہ میں رہتا ہے اس کو کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے, یا اسلام آباد مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کراچی کا خود ایک صوبہ پہلے تھا, سندھ کا دوسرا صوبہ آپ کو پتہ نہیں, بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے, یہ سکھر کے پاس جو رانی پور تھا وہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد صوبہ سندھ تھا. 3 صوبے تو صرف اسی صوبے کے تھے. اسی طرح 7 صوبے پختونخوا کے تھے, جس کے اندر مالا کنڈ اور یہ سب ایک صوبے تھے. جس سوات ایک صوبہ تھا. لیکن ہمارے یہاں بس ایک بھیڑ چارے نہیں ہے تو نہیں, اگر کالا باغ ڈیم نہیں بننا تو نہیں بننا. بھائی کیوں نہیں بننا یہ نہیں معلوم کسی کو. کالا باغ ڈیم نامنظور تو نامنظور. بھائی کیوں نامنظور؟ بس یعنی اپنے ملک کی ترقی کی راہ میں ہم کو باہر سے لوگوں کو لینے کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی روکنے کے لیے کافی ہیں. تو یہ ساری جہالت کی سیاستدانوں نے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے. ہمیں امید تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہم نے تحریک چلائی, ضیاء الحق صاحب تیار ہو گئے, انصاری کمیشن بنا, اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس ملک کے 17 صوبے بنیں گے. انصاری کمیشن کی رپورٹ موجود تھی. پھر نہ جانے کیسے یہ اعلان ہونے والا تھا. 4 صوبوں کے, ایک صوبے کے 4 صوبے تھے, یہ بھی ایک بیلنس تھا. 16
اور ایک اسلام آباد، یہ تھی ان کی پلاننگ، اور وہ منظوری کے لیے جا چکا تھا، اعلان باقی تھا کہ ان کا حادثہ ہو گیا. اب حادثہ کرایا گیا، کیوں ہوا کیا ہوا یہ تو ایک لمبی کہانی پہ چھڑ جائے گی. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر پاکستان کی صحیح ترقی آپ کو کرنی ہے تو وہ انصاری کمیشن کو امپلیمنٹ کریں. ہر صوبے کے 4 صوبے ہو جائیں گے، کسی کو کچھ بولنے کا اعتراض نہیں ہوگا کہ جی پنجاب کی اجارہ سب کے اوپر ہے. اب پھر عوام کو سبسڈی دیکھیے کتنی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی بڑے اخراجات ہوں گے. اللہ کے بندے، ان سیاستدانوں کی کرپشن تو پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ تو کھلی کتاب کوئی بول بھی نہیں سکتا. اب تو سب کے کرپشن کے ریکارڈ آ گئے ہیں، کس کس کی کتنی جائیدادیں باہر ہیں، اور اس کو ایک طرف رکھ لیجئے، اور پاکستان کا 5,000 ارب کا جو بجٹ ہے اس کو رکھ لیجئے سامنے، پھر دیکھ لیجئے کہ آپ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. تو یہی خرچہ اگر وہ ہو جاتا ہے، پھر جتنے صوبے بنتے ہیں، ہم نے باہر جا کے جب اس کو اسٹڈی کی تو کہتے جی صوبہ خود اپنے وہاں کے اس میں پیدا کرتا ہے پیسے، اور اپنے اخراجات بہت سے وہ خود اٹھاتا ہے، باقی مرکز دیتا ہے، کیونکہ مرکزی ٹیکس بہت ہیں تو مرکز ٹیکس لے گا اور وہ واپس دے دے گا. اب پنجاب کا ٹیکس تو پنجاب میں گیا ہی گیا، میرا ٹیکس جو کراچی کا وہ بھی پنجاب کھا رہا ہے مثال کے طور پہ، تو میں کہاں سے ترقی کروں گا، یا بلوچستان کہاں سے ترقی کرے گا. سیاستدانوں کی سوچ یہ کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب، کبھی آج تک میں نے افسوس کے ساتھ کالم میں ذکر کیا کہ گزشتہ جتنے بھی اقتدار 3 اور 4 دفعہ ملے، ایک رات یہ کراچی میں نہیں ٹھہرے. بتائیے، کراچی جس کی 70% پیسہ مرکز کے استعمال میں ہے، اور وہ مرکزی صدر ہمارے کراچی کے ایک دن ہی آ کر ٹھہرا. کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہی چیز عمران خان کی بھی تھی. ابھی میں نے آج ایک کالم لکھا ہے، آج یو ٹرن، اور اس میں میں نے لکھا ہے کہ جناب آپ کو کراچی والوں نے اتنا سپورٹ کیا، تو آپ نے کراچی والوں کے لیے کیا کیا؟ ابھی متحدہ آپس میں لڑ رہی ہے، آپ یہاں آ کر یہاں کے کراچی والوں کے زخموں پہ وہ رکھتے ہیں. ایک لیڈری آپ کو مل رہی ہے یہاں کی، مگر کراچی میں آئیں گے کلیکشن کے لیے بس. کسی کو کوئی کراچی سے ہمدردی نہیں ہے. کراچی ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، پنجاب لاہور بن رہا ہے، ملتان بن رہا ہے، لیکن کراچی کی سڑکیں آج اس سے زیادہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ نہیں یہاں لگاتے. سندھ کا پیسہ، کراچی کا پیسہ سندھ میں لے جاتے ہیں کرپ سیاستدان اور ہمارے جتنے وہ ہیں، مگر کراچی والوں کو لاوارث ہمیشہ پیسے کے لیے آتے ہیں اور لاوارث کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں اپنے کالم میں ذکر کرتا رہا. اور پھر میں نے 8 کتابیں لکھی ہیں. میری 9ویں کتاب جو ہے ابھی میں نے 3 مہینے بیٹھ کر اس پر ریسرچ کی، اور گزشتہ 3-4 سال سے ادویات پر میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو دنیا جو ہے وہ نیچرل اس پہ طریقے پہ جا رہی ہے، اور اصل شفا جو ہے وہ لوگوں کو عملی طور پر نیچرل طریقوں سے ملتی ہے، اور یہ جتنی بھی ادویات ہیں یہ سب ٹیمپرری طور پر ہوتی ہیں. تو یہ اس کی میں 3-4 مہینے سے خصوصی طور پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد کیوں اتنے صحت مند رہتے تھے، اور ابھی تک جو لمبی عمریں جن کی ملی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. تو وجوہات یہی ہیں کہ وہ فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے، اس قسم کے بیکار قسم کی چیزیں نہیں کرتے، ایکسرسائز کرتے ہیں. میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں تقریباً روزانہ 2-2.5 گھنٹے تک ایکسرسائز کرتا ہوں. کاروباری اس میں بھی کالم بھی لکھتا ہوں. ہماری ماشاءاللہ 6-7 صنعتیں ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہوں. تو یہ چیزیں میں نے یعنی ادویات سے آدمی جتنا دور رہے گا وہ صرف آپ کے پاؤں کی وجہ سے. اگر آپ کا پاؤں چل رہا ہے تو آپ صحت مند ہیں، اگر آپ کا پاؤں نہیں چل رہا تو آپ بالکل بیکار ہیں. لیکن ہمارے یہاں کاروبار کے لیے سارا وقت مل جائے گا، یہ کام کرنے کے غلط کاموں کے لیے وقت ہی وقت ہے، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے وقت ہی وقت ہے. ایک پٹھان کہنے لگا جی آپ کو پتہ نہیں میں بہت بڑا کھلاڑی ہوں. تو بھائی کتنی دیر ہوتی ہے؟ میں تو 18 گھنٹے کھیلتا ہوں. 18 گھنٹے ممکن ہی نہیں. بولا ہمیں تو واٹس ایپ پہ کھیلتے رہتا ہوں، وہ گول گولیاں کیا ہیں بتائیں. یہ اس کھیل کو تو یہ سب چیزیں. تو الحمدللہ میں اس چیز کو اپنی ہر چیز کو میں نے کام بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لکھنے پڑھنے کا کام ہے تو وہ ہفتے میں 1 دن بیٹھ کے کالم لکھتا ہوں، پھر اسی طریقے سے تجزیہ کرتا ہوں. پورے اخبار صبح اٹھ کے میں نماز کے بعد تقریباً 12-13 جتنے اخبار مجھے دستیاب ہوتے ہیں، میں دنیا میں کہیں بھی ہوں، یہ میری اس میں ہے
کہ 2 گھنٹے میں نے اخبارات کا مطالعہ کرنا، تاکہ پوری دنیا سے اب تو سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اٹھائیے، اس کے اندر ساری چیزیں آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے، پڑھنے کا بہت ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ لوگ کہتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ بھائی آپ ہر چیز کا ٹائم ڈیوائڈ کر لیجئے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر آپ ٹائم ہی ڈیوائڈ نہیں کریں گے، وقت کی قدر نہیں کریں گے، تو وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا. میں وقت کی قدر کرتا ہوں، وقت میری قدر کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ سکون کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اور یہی میں لوگوں کو یہ پیغام بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ جتنا سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ڈسپلن سیکھیں، وقت کی پابندی کریں. اسلام نے سب سے زیادہ وقت کی پابندی نماز کے ذریعے بتائی ہے. آپ یہ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا وقت پہ اذان ہوگی، وقت پہ نماز شروع ہو جائے گی. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسلام سے آیا ہے. آج آپ کسی کو 5 بجے کا وقت دیتے ہیں تو 6:30 بجے گھر سے نکلتے ہیں، 7 بجے آپ وہاں پہنچتے ہیں اور اس پہ احسان کرتے ہیں. اس بیچارے کا بھی 2 گھنٹے ضائع کرتے ہیں. رات کی لیٹ آورز دعوتیں میں کہیں جاتا بھی اسی لیے نہیں ہوں کہ رات کے 11 بجے آپ جائیں گے، کھائیں گے، پھر سوئیں گے. کھا کر تو آپ اپنی صحت ہی خراب کریں گے. مگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کوئی توجہ نہ حکومت کرتی ہے. اعلان کرتے ہیں ہاں جی 1 ڈش ہوگی، 10 بجے بند ہو جائے گا. ڈٹائی کے ساتھ وہ کہہ دیتے ہیں شادی ہال والے جی ہم نہیں بند کریں گے، دکاندار کہتے ہیں جی ہم نہیں کریں گے. حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے. پنجاب نے کیا، دیکھیں انہوں نے منوا لیا. 1 ڈش کی 1 ڈش منوا لی، ٹائم دیا ٹائم منوا لیا. وہاں کوئی ڈکیتیاں رات کو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ 10 بجیں گے، چاہے وہ ارب پتی ہو، چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل ہو. میں گیا ہوں کئی ایک شادیوں میں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 8 بجے ہم گئے تو 8 بجے ان کا کھڑے ہوئے لوگ استقبال کر رہے تھے، 9 بجے کھانا لگا، 10 بجے گھر چلے گئے. یہاں 11 بجے تو پہنچتے ہیں. میں خصوصی طور پر اپنی برادری کو یہ کہتا ہوں یہ چیزیں ایک وقت کا بھی ضیاع ہے اور ایک صحت کا بھی ضیاع ہے. یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دیں. اور ایک زمانے میں اصلاح رسوم کی گئی تھی تو لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا. اب نہ سادگی رہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر دکھاوا ہے اور لوگ اس پہ کمپٹیشن کرتے ہیں. بہرحال آپ تمام حضرات کا شکریہ اور خاص طور پر ریحان صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اگر کسی صاحب کو کہ کوئی دل آزاری ہو تو مجھے میری معذرت ایڈوانس قبول کرے، کیونکہ ہر شخص اپنے حساب سے بولتا ہے، اپنے حساب سے سنتا ہے. جو میرے دل میں تھی وہ میں نے اپنے دل کے حساب سے بیان کی ہے. ماننا نہ ماننا یہ آپ کا